کی منزل آئی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اب وہ اس کا آخری اور حتمی مرحلہ ہے کہ اگر وہ اہل عمل ہوا تو ازلفت الجنہ، جنت بڑھ کے اسے اپنی آغوش میں لے لے گی، اور وہ فرت مسرت سے میدان محشر میں پکارے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے اہل محشر آؤ ذرا میرے نامہ عمل کا مطالعہ کرو، مجھے معلوم تھا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ایک دن مجھے اس عمل سے ملاقات کرنا ہے، اس لیے میں اتنا کیئرفل تھا، میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، میرا نامہ عمل اتنا قابل رشک ہے، آؤ ذرا آ کے پڑھو. تو یہ فائنل اسٹیج ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا. معصوم فرماتے ہیں کہ انسان کی دنیا میں آزمائش ہوگی، اس کی ابتلا ہوگی، اس کا امتحان ہوگا تاکہ وہ ترقی و ارتقاء کے مراحل کو طے کرے. لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے یا نہیں؟ لباس انسان کی حفاظت کرتا ہے، لباس انسان کو گرم سرد حالات سے بچاتا ہے، لباس انسان کے بدن کو ڈھانپتا ہے، لباس انسان کے نقائص کو چھپاتا ہے. آپ اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں، جتنا مہنگا لباس ہو، جتنا خوبصورت ہو، اتنا ہی عزیز ہوتا ہے. اب اگر اس پہ داغ دھبے پڑ جائیں، وہ میلا ہو جائے، لباس میلا ہو جائے تو آپ کیا کیجئے گا؟ دھلوائیں گے اس کو اس طرح سے دھلوائیں گے کہ وہ اجلا دکھائی دینے لگے، داغ دھبے دور ہو جائیں. اور اگر اس کے داغ دھبے دور نہ ہوں تو پھر آپ اس لباس کو ترک کر دیں گے، اس کی جگہ دوسرا لباس لے لے گا. جب لباس کو دھلواتے وہاں پر دھوبی، تو وہ دھوبی کپڑے سے وہی سلوک کرتے تھے جو ہماری کمیونٹی اہل ممبر سے کرتی ہے. وہ ڈنڈے اٹھا کے لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، وہ اس لباس سے بے نہیں وہی سلوک ہوتا تھا جو ہمارے یہاں اہل ممبر سے ہوتا تھا. وہ سلوک ہوتا تھا اس کپڑے سے، اتنا اس کو کوٹا جاتا تھا. اب اگر اس کپڑے کو زبان مل جائے، اس کو قوت گویائی مل جائے، وہ آپ سے مخاطب ہو، ایک بہت بڑا اعتراض قائم ہو جائے، وہ آپ سے کہے کہ یہ اس کی نگاہ میں آپ جتنا بڑا کوئی ظالم نہ ہوگا، وہ کہے اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، تو آپ اسے جواب میں آپ کا جواب ہوگا کہ تمہیں اجلانے کے لیے، تمہارے داغ دھبے دور کرنے کے لیے، تمہیں دوبارہ اسی باوقار انسان کے بدن پر تمہیں وہ اعزاز و افتخار دینے کے لیے جو تمہیں پہلے تھا کہ معاشرے کے ایک باعزت سربلند انسان کا تم لباس تھے، اس بدن تک دوبارہ پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ تم اس آزمائش سے گزرو، ورنہ وہ لباس تبدیل کر لے گا، وہ نیا لباس لے لے گا، وہ کوئی اور لباس لے لے گا. تو تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے، اجلانے کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس مرحلے سے گزرو. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ غور کیا؟ انسان کی آزمائش کا فلسفہ کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، ویک ہے. اس کی اس ویکنس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو سٹرونگ بنانے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے، اسے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کا زبر الحدید، اس کا فولادی دل بنانے کے لیے لازم ہے کہ وہ آزمائشوں سے گزرتا رہے. در مرد باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. مرد باید در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیا باشد. مرد وہ ہے، یعنی مردانگی یہ ہے، جمع مردی یہ ہے، بہادری یہ ہے کہ جب انسان پہ مشکل آتی ہے تو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، جدھر وہ پتھر ہوتا ہے وزنی، وہ زیادہ مشکل مرحلہ ہے. مرد باید سنگ زیرین آسیا باشد. جوان مرد وہ ہے جو اس طرف کا انتخاب کرے جو پیستی ہے. انسان کو اتنا قوی ہونا چاہیے
اور خالق کائنات اس کو قوی انسان بنانے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ابتلاعات میں مبتلا کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں وہ تمام مصادیق دکھائی دیتے ہیں جو اس میں بیان کیے گئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ہر صورت میں آزمائیں گے۔ نبلوَنَّ بہت زیادہ ایمفسس کیا ہے، لَنَبْلُوَنَّ لام بھی لام تاکید ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ابھی اس لمحہ حاضر میں، لمحہ موجود میں اگر ہم اس آیت کے مصادیق تلاش کرنا چاہیں تو پانچوں چیزیں جو بیان کی گئیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ خوف، فیئر ہے یا نہیں؟ دو بھائی ایک دوسرے سے ڈسٹنس اختیار کر چکے ہیں، ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے سے گریزپا ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے، یہ ہوا فیئر۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو، بھوک ہے، نقص من الاموال، تاجر بھی رو رہا ہے، ایئر لائنز بند پڑی ہیں، بڑی بڑی ایئر لائنز، چھوٹی چھوٹی ٹریول ایجنسیز، شاپنگ مالز، ٹھیلے والا شکایت کر رہا ہے۔ اتنے بڑے لاسز ہوئے ہیں پوری ورلڈ کو، پوری دنیا کو، دکھائی دے رہا ہے یا نہیں آیت کے مصادیق؟ انفس، جانیں، کتنی جانوں کا ضیاع ہوا۔ بلکہ ابھی ایران میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جناب آیت اللہ، جناب حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی، کووڈ میں ہیں اس سال، وہ خطاب بھی نہیں فرما رہے، بڑے کریٹیکل ہیں اس وقت، تو آپ سب دعا کیجئے خدا انہیں جوان ہے، صحت کاملہ، شفا عاجلہ اور عمر طولانی عنایت فرمائے۔ جانوں کا نقصان ہوا، انفس، اموال، ثمرات، اتنا فائنینشل لاس ہوا ہر کسی کا اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں خالق کائنات نے جو بیان کیا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، آیات مفصلات۔ خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے ان پہ ایک وائلنٹ سٹارم بھیجا، طوفان بھیجا، بہت زیادہ برہم طوفان، طوفانہ والجراد، لوکسٹ نے حملہ کر دیا فصلوں پہ، والقملہ، مینڈک کا جوں، والضفادع، مینڈک کا عذاب۔ مینڈک کا عذاب کیا ہے؟ دوپٹے میں مینڈک، بالوں میں مینڈک، شرٹ میں مینڈک، لباس میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، تکیے میں مینڈک، بستر میں مینڈک، فراگ، مینڈک، اس کا طوفان بھیج دیا، بچیاں سمٹنے لگیں۔ والدم، خون، خون کا طوفان کیسے تھا؟ آپ کو سن کے تذکرہ جھرجھری آ رہی ہے، اور ان کے لباس میں تھے، غذا میں تھے، ہنڈیا میں تھے، پانی میں تھے، پھر خون، خون کا عذاب اس سے بھی بدتر تھا۔ وہ پانی پینے لگتے تھے، خون ہوتا تھا، چلو میں پانی اٹھاتے، خون بن جاتا، کسی کے چلو میں ڈالتے، کہتے تم اٹھا کے منہ میں ڈال دو، جیسے اس کے چلو میں پانی ہوتا اس کے منہ میں ڈالتا، وہ خون بن جاتا۔ تو ہم نے یہ عذاب نازل کیا جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ خالق کائنات چاہتا ہے کہ عقیدہ اور عمل دونوں ہمراہ ہوں۔ یہ جو ابتلاء ہے، الابتلاء الشخصی، الابتلاء التکلیفی، الابتلاء الاممی، الابتلاء الاجتماعی، علی اربعۃ انواع، ابتلاء کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں 4 طرح کی ابتلاء بیان کی گئی، علی انواع شتیٰ، بہت سی اقسام بھی ہیں اور 4 طرح کی بھی ہے۔ الابتلاء الشخصی، گھریلو مشکلات کا شکار ہے، فیملی ممبرز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، گھر میں مشکلات ہیں۔ الابتلاء التکلیفی، آفس میں مشکلات ہیں، باس کے ساتھ مسائل ہیں، جاب کی مشکلات ہیں۔ الابتلاء الاممی، اور نیشن پوری گرفتار ہے، جیسے پاکستان کے جو حالات ہوتے ہیں ہمیشہ، ہر دفعہ ایک نئی امید لیکن پھر وہی مسائل، تو یہ قومی سطح پر مشکل ہے جس کا شکار پوری قوم ہے۔
اور پھر الابتلاء الاجتماعی، پوری دنیا ابھی دیکھیے سازشوں کے طوفان سر اٹھانے اور فتنے اپنے اوج پر پہنچ چکے ہیں، سازشوں کے طوفان سر اٹھا چکے ہیں اور ہر طرف سے عالم اسلام کے خلاف سازشوں کی یلغار ہے، اور ان تمام سازشوں میں بہت سے ملک تباہ ہو چکے ہیں، مسلمان ملک تباہ ہو چکے ہیں، لیبیا، یمن، عراق، افغانستان۔ اسلام دشمن عناصر کی نگاہ میں جو کھٹک رہی ہے سب سے بڑی مشکل، جو کھٹک رہا ہے سب سے زیادہ ملک، وہ پاکستان ہے۔ ایٹمی طاقت جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے خود کو یونائٹ کرنے کی، آپس میں متحد ہونے کی۔ اگر ہماری نگاہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہٹے تو ہم ان بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ مکتب معصوم نے لمحہ لمحہ ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، سپلیکیشنز کے ذریعے سے لمحہ لمحہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہماری ذمہ داری اپنے عمل کی اصلاح، اپنے کردار کی اصلاح، واجبات کو سمجھنا۔ امام معصوم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، جس میں آقا نے ارشاد فرمایا بلیت الناس علینا عظیمہ ان دعوناہم لن یجیبونا وان ترکناہم لن یہتدوا بغیرنا۔ آقا نے فرمایا ہمارے لیے تو سب سے بڑی مصیبت تم ہو، سب سے بڑی بلا یہ فالوورز ہیں، یہ چاہنے والے ہیں۔ بلیت الناس علینا عظیمہ، فرمایا ہماری ابتلا، چونکہ سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ہماری ابتلا تو اس لیے ہے کہ صالح فاسد سے جدا ہو جائے، نیک بد سے جدا ہو جائے، اچھا برے سے جدا ہو جائے، مومن منافق سے ممتاز ہو جائے۔ ان کی آزمائش کا کیا مقصد ہے، ہدف ہے؟ ان کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ وہ تو ہیں ہی عصمت پر فائز، وہ تو آیے تطہیر کے مصداق ہیں، تو ان کو کیوں آزمایا جاتا ہے؟ تو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ علامہ مجلسی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صرف مؤلف نہیں ہیں، وہ بہت بڑے اینالسٹ بھی ہیں، بہت بڑے اینالسٹ ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی جہالت ہے لوگوں میں کہ مؤلف کو مصنف کہہ دیتے ہیں، مصنف کو مؤلف کہہ دیتے ہیں۔ تصنیف کا معنی تخلیق، مصنف یعنی خالق، جس نے خود کچھ تخلیق کیا، خود کتاب لکھی، وہ مصنف ہے۔ جس نے کمپائل کیا، تالیف کیا، قرآن کریم کی آیت ہے الف بین قلوبکم، تمہارے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، بکھرے ہوئے دلوں میں الفت ایجاد کر دی۔ ہے آیت یا نہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یاد کرو اس وقت کو جب خالق کائنات نے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تالیف قلوب کی، یعنی دلوں کو جوڑ دیا، ملا دیا۔ معصوم کی دعا ہے، اگر آپ سننے کے لیے تیار ہیں تو عرض کروں، جو ہمارے ڈیلی فرائض میں سے قرار دی گئی ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ صرف اپنے کردار کو سنوارنے ہی کی کوشش نہیں کرو، بلکہ دعائیہ کلمات کے ذریعے خدا سے بارگاہ احدیت میں، بارگاہ حق میں دامان نیاز پھیلا کر کمال انکسار سے بارگاہ خدا میں بہتے آنسوؤں سے روزانہ یہ دعا کرو خدا کی بارگاہ میں، اللہم اعزہ وعزز بہ وانصر، اللہم اعزہ وعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا وافتح لہ فتحا یسیرا واجعل لہ سلطانا نصیرا، اللہم اظہر بہ دینک وسنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من الخلق، اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها سعادة الدنيا والآخرة، اللهم وما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا، اللهم المم به شحسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا وسد به خلتنا وقصر به عسرنا وبيز به وجوهنا،
وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا یا خیر المسئولین ویا اوسع المعطین واستجب به دعوتنا وآتنا به فوق رغبتنا اشف به صدورنا واذهب به غیظ قلوبنا واهدنا لما اختلف به من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم وأعنا على ذلك على عدوك وعدونا يا إله العالمين. آقا نے ارشاد فرمایا روزانہ بارگاہ خدا بندی میں ملتمس ہو جاؤ اللہم اعزہ وعزز بہ. پروردگار اس پرشورش دور میں پرآشوب دور میں اعزہ وعزز بہ، پروردگار اس معزز کی عزتوں میں اضافہ فرما اور اس کے ذریعے سے کچھ عزت ہمیں بھی ارزانی کر دے. اعزز بہ وانصرہ وانتصر بہ، پروردگار اس کی نصرت فرما، ہماری مدد خود بخود ہو جائے گی. وانصرہ وانتصر بہ وانصرہ نصرا عزیزا، اسے باعزت طریقے سے سپورٹ کر. وافتح لہ فتحا یسیرا، اور اسے آسانیوں سے کامیابیوں کی منازل کی جانب گامزن کر. واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، اور اسے اپنی بارگاہ ناز سے ایک سلطان عادل کے طور پر پوری کائنات کے اوپر ایک عالمی حکومت کی زمام کو سنبھالنے والا قرار دے. اللہم آذر بہ دینک و سنت نبیک، پروردگار اس کے ذریعے سے دنیا انسانیت میں اپنے دین کو ظاہر کر دے اور اپنے نبی کی سنت کو جاری کر دے. حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من الخلق، حتیٰ کہ حق میں سے کوئی چیز کسی جابر ظالم طاغی، کسی طاغوت سرکش، کسی شیطان کے خوف سے باقی نہ رہے، سب واضح ہو جائے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، پروردگار ہم اس عالمی حکومت کے قیام کی طلب اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے کمال انکسار اور تضرع کے ساتھ تیری بارگاہ کا رخ کیے ہوئے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ، تاکہ اہل اسلام اس کے ذریعہ اوج عزت پر سرفراز ہو جائیں اور اہل نفاق ذلت کی پستیوں سے ہمکنار ہو جائیں. اللہم وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، اور اس کے ذریعے سے ہم بھی دنیا انسانیت کو راہ حق کی جانب پکارنے والے داعیان الی الخیر کا جز قرار پائیں. والقادت الی سبیلک، اور تیری راہ پر صرف چلنے والے فقط نہیں بلکہ تیری راہ پر چلنے والوں کے پیش رو قرار پائیں. اللہم وما عرفتنا من الحق فحملنا، پروردگار جو تو نے ہمیں معرفت عطا کی، حق کی شناخت، پہچان، عرفان عطا کیا، ہمیں اس کو تحمل کرنے کی بھی طاقت عنایت فرما. اور جو وما قصرنا عنہ، ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، فبلغنا، اس کی بھی کمپنسیشن کر دے. اللہم المم بہ شعثنا واشعب بہ صدعنا وارتق بہ فتقنا وکسر بہ قلتنا وعزز بہ ذلتنا واغن بہ عائلنا واقض بہ ام مغرمنا واجبر بہ فقرنا وسد بہ خلتنا ویسر بہ عسرنا وبیض بہ وجوہنا. پروردگار اس سلطان عادل کے ذریعے سے، اللہم المم بہ شعثنا، یوسف زہرا کے ذریعے سے، اس منجی عالم بشریت کے ذریعے سے، اللہم المم بہ شعثنا، ہماری بکھری ہوئی صفوں کو اکٹھا کر دے، ہمارے انتشار و افتراق کو اتحاد و انسجام میں مبدل کر دے، تبدیل کر دے. اللہم المم بہ شعثنا واشعب بہ صدعنا، پروردگار ہمارے باہمی اختلافات کو ختم کر دے، اس کے ذریعے سے ہمارے وارتق بہ فتقنا، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. وارتق بہ فتقنا وکسر بہ قلتنا، ہماری افرادی قوت میں اضافہ فرما. وعزز بہ ذلتنا، اور پروردگار ہمیں ذلت کی پستیوں سے نکال کے اوج عزت پہ اس کے ذریعے سے سرفراز فرما. وعزز بہ ذلتنا واغن بہ عائلنا، پروردگار ہمیں مضبوط کر دے. واقض بہ ام مغرمنا، ہمارے قرض ادا کر دے.
وجبر بہی فقرنا، ہمیں ناداری و مفلسی و فقر سے رہائی اور نجات عنایت فرما، وسدہ بہی خلتنا، اس کے ذریعے سے ہماری خواہشیں پوری کرتے، ویسر بہی عسرنا، ہماری تلخیوں کو شیرینیوں میں بدل دے، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، وبیض بہی وجوہنا، ہمارے چہروں کی تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل دے، ہمارے چہروں کو منور کر دے، وفکا بہی اسرنا، ہمارے قیدیوں کو رہائی عنایت فرما، وانجح بہی طلبتنا، اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابیاں عنایت فرما، وانجز بہی مواعیدنا، پروردگار اس کے ذریعے سے ہمارے لیے اپنے وعدے کو پورا کر، واستجب بہی دعوتنا، اور اس کے طفیل ہماری دعاؤں کو بھی سن لے، واستجب بہی دعوتنا، وآتنا بہی سؤلنا، جو ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اس کو رد نہ کر اس کے ذریعے سے، یا بلغنا بہی من الدنیا والآخرت اعمالنا، پروردگار اس کے ذریعے سے دنیا و آخرت کی ہماری ساری آرزوؤں تک ہمیں پہنچا دے، وآتنا بہی فوق رغبتنا، پروردگار اس کے طفیل جتنی ہماری طلب ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، مراد ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے سرحدوں، تصورات کی سرحدوں سے مابرا اتنا عطا کر، ما انت اہلو، جس کا تو اہل ہے، اپنی شان فیاضی سے اس سلطان عادل کے تصدق، آتنا فوق رغبتنا، ہماری خواہش سے سوا ہمیں عطا کر دے، یا خیر المسئولین و یا اوسع المعطین، اس لیے کہ جس سے بھی دنیا میں سوال کیا جا سکتا ہے تو ان سب سے زیادہ بہتر ہے، و یا اوسع المعطین، ہر عطا کرنے والے سے زیادہ وسعتوں کے ساتھ عطا کرتا، تو فیاض مطلق ہے، تیری فیاضی، تیری شان کریمی کا کوئی مقابلہ کائنات کی طاقت نہیں کر سکتی، وَإِشْفِ بِهِ صُدُورَنَا، پروردگار ہمارے سینوں میں لگی آگ کو اس کے ذریعے سے بجھا دے، وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، ہمارے اندر سے بغض، کینہ، حسد، عناد، نفرت، کدورت کا خاتمہ کر دے، وَاهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پروردگار وہ حق جس میں ہم سب اختلاف کا شکار ہیں، اس مرکز حق پہ پوری انسانیت کو اس کے تصدق جمع کر دے، یہ روزانہ یہ بارگاہ حق میں دعا کرنا چاہیے، معصوم نے فرمایا بلیت الناس علینا عظیمہ، ہمارے لیے تو سب سے بڑی آزمائش تم ہو، نہ ہماری جان چھوڑتے ہو، نہ ہمارا کہا مانتے ہو، ہم سے وصول بھی نہیں کرتے اور ہمارا دامن چھوڑتے بھی نہیں، ان بلیت الناس علینا عظیمہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہم اہل بیت کے لیے، فرماتے ہیں ان دعونا نہیں یجیبونا، اگر ہم انہیں پکارتے ہیں تو آتے نہیں، وَإِن تَرَكْنَاهُمْ لَن يَهْتَدُوا بِغَيْرِنَا، اگر ہم انہیں ڈس آن کر دیں تو پھر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کہیں اور سے ان کو ہدایت کی خیرات مل نہیں سکتی، تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی آزمائش یہ افراد ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جو بیان کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کیوں آزمائشات کے شکار ہوئے، اس کے انہوں نے 18 ریزنز بیان کیے ہیں کہ اہل بیت کی آزمائش کا فلسفہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ عرض کر رہی تھی کہ ہمارے معاشرے میں تو اتنی جہالت ہے، یہ جو عرض کر رہی تھی ابھی تالیف قلوب، دلوں کا جوڑنا قرآن کریم نے بیان کیا، پراکندہ مطالب کو جمع کرنے والا فرد جب ان مطالب کو یکجا کر کے ایک کتابی شکل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کرتا ہے تالیف، اس کو کہتے ہیں مؤلف۔ لوگ پاکستان میں مؤلف کو مصنف، مصنف کو مؤلف، اور جو اینکرز جہالت بکھیرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ الگ ہے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اور اس کے علاوہ جو خشک مقدس ہیں، آیت اللہ جناب استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے بڑا ہی اچھا خطاب دیا ہے ان کو، بیچارے خشک مقدس، دین کی الف بے جن کو معلوم نہیں ہے وہ دوسروں کو دین سکھانے چل پڑتے ہیں، یہ بڑی ہی شرم کا مقام ہے، بہت شرم کا مقام ہے۔ آپ ہمیں اپنا کام کرنے دیں، خدا را ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے اپنا کام کیسے کرنا،
آپ کو ایک بات بتا دوں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، مجھے کل ایک خاتون کا کیلیفورنیا سے فون آیا. میں اتنی سوشل میڈیا سے اویئر نہیں ہوں، مجھے اتنی زیادہ اس کی سمجھ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ یوٹیوب پہ تقریر کے دوران جو کامنٹس پاس ہوتے ہیں، تو میں نے کہا میں تو دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ، مجھے تو نہیں نظر آ رہا. کہ نہیں آپ اپنا موبائل کھولیے. میں کہا اچھا ابھی تو نہیں ہے میرے پاس، فراغت نہیں ہے. بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک فقہی مسئلہ آپ کو بتا دوں. وہ مسئلہ یہ ہے، تمام فقہاء اسلام جتنے ہیں سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ عورت جب نماز پڑھتی ہے یا باہر جاتی ہے، اس کے بال چھپے ہوئے ہوں، اس کی یہ رسٹ لائن بھی چھپی ہوئی ہو کلائی کی، اس کے نماز کے دوران ایڑیوں تک ٹانگیں بھی ڈھکی ہوئی ہوں نماز میں جائے جب. تو لیکن یہ بھی سبھی کا متفقہ فتویٰ ہے یہ جو میں نے بیان کیا. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس خوف سے کہ نماز کے دوران یا بازار میں جاتے اس کے بال کہیں اچانک ویزیبل نہ ہو جائیں یا اس کے بدن کا کوئی حصہ ایکسپوز ہو جائے تو وہ کئی لیئرز پہنے، اس کا حکم نہیں ہے. ایک شخص ہے من قتل نفسا فکانما قتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو مار دیا عمدن، گویا اس نے پورے یونیورس کو، پوری کائنات انسانیت کا قتل کر دیا. یہ قرآن کی آیت ہے، کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، خلود، ہمیشگی، کبھی جہنم سے نکل نہیں پائے گا. خالداً، من قتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کے انٹینشنلی قتل کیا وہ جائے گا بھی جہنم میں، اور جزاؤہ جہنم خالدہ، ہمیشہ رہے گا، کبھی کوئی بخشش کی امید ہی نہیں ہے. اگر اس بے وقوف کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور اچانک گولی چل گئی اور کوئی مر گیا تو پھر بھی یہی سزا ہے. کیا سزا ہے؟ کوئی سزا نہیں، وہ انوسنٹ ہے، بے گناہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسلام نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے اس میں ایک شرافت مندانہ لباس ہے. اگر تو کسی خاتون نے کرل ڈال کے آدھے بال رخسار پہ چھوڑے ہوئے ہوں اور وہ لہرا لہرا کے دکھا رہی ہو تو یہ تو ہوا حرام. اور اگر گفتگو کے دوران اس کے بال دوپٹے سے باہر آ جائیں تو وہ ہے انوسنٹ، وہ ہے بے گناہ. اگر بے شک وہ ایکسپیکٹ کر بھی رہی ہو کہ آ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اسلام نے یہ گنجائش دی ہے. اسلام نے نہیں کہا کہ کیپ پہن کے خود کو جکڑ کے بیٹھو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جب آئیں تو اندر کر لو. غور کیا؟ اگر باہر آ جائیں وہ تو ہے انوسنٹ، اور جو بدبخت تنقید کرتا ہے اور اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے وہ جائے گا سیدھا جہنم میں، وہ بدبخت سیدھا جہنم میں جائے گا. یہ کالی بھیڑیں ہمارے مذہب میں یہ لال مسجد سے گھسی ہوئی ہیں. بدبخت، جسے یہ فکر ہے بدبخت کو کہ جوان لڑکیوں کو ان کے اسلام کو میری ذات سے خطرہ ہے. بدبخت جو 25 سال میں نے لڑکیوں کی یہاں تربیت کی ہے، جو 2 گھنٹے کے میں نے خطابات کیے ہیں ان ممبروں سے، پوری دنیا میں میری اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ مائیں کہتی ہیں ہم وہ تربیت کر ہی نہیں سکتی تھی. آپ نے ہمارے بچوں کو لا کے محراب عبادت میں کھڑا کر دیا، آپ نے ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بچا لیا. اس بدبخت کو یہ فکر ہے کہ لڑکیاں گمراہ ہو رہی ہیں. بدبخت، ملعون بدبخت، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ جہنمی تم ہو، مذہب کے غدار تم ہو جو لوگوں میں ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا رہے ہو. یہ بال پھر بھی باہر آ سکتے ہیں، اچانک آئیں، سہون آئیں، آمدن نہ ہو تو گناہ نہیں ہے. آئیں گے تو اندر کر لوں گی. کل مائک میں سب نے میری آواز سنی، میں نے بچیوں سے کہا کہ میرے بال ویزیبل تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا میک شور کر لے.
اگر ہوں تو مجھے بتا دیں. جب باڈی موو کرتی ہے باہر بھی آ سکتے ہیں. کوئی یہ بات کہے تو جواب یہ دینا چاہیے کہ یہ اچانک ہوا, اس میں گناہ نہیں. پاکستان میں سارے علماء نے مل کے سپریم کورٹ میں جا کے شور مچایا کہ آبسینٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے پاکستان میں, فحاشی بہت بڑھ رہی ہے, اور میڈیا کے کردار کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے. قاضی حسین احمد صاحب زندہ تھے اس وقت. سارے سنی شیعہ علماء نے وہ کیا کہتے ہیں قرۂ فال بے نام من دیوانے افتاد, میرا نام آ گیا جی, آپ آئیں وہاں پہ پیمرا کے سپرد کر دیا. سپریم کورٹ نے کیس, انہوں نے کہا جی ہماری عورتیں تو ڈر کے چپ ہو جائیں گی جب یہ بد زبان عورتیں یہ جو ٹی وی پہ بھی آ کے عورت کا دفاع کرتی ہیں, تو یہ ساری ڈانسرز رقاصائیں وہاں پہ ہوں گی. کراچی میں رکھا, وہاں پہ سیشنز تھے, تو آپ آئیں, آپ کو لڑنا اچھا آتا ہے. میرے گھر میں بڑی ریزسٹنس اس بات سے, میرے بھائی تو کہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ آپ کی انسلٹ نہ کر دیں. میں نے کہا خیر یہ تو ہو نہیں سکتا, اللہ جب تک نہ چاہے. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو نہیں پتا, وہ بد زبان, وہ ناتربیت شدہ. میں نے کہا تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو دلیل سے بات کرنے والے لوگ. یہ مانے ہی نہ. آخر قاضی حسین احمد صاحب نے بھائی کو فون کیا, انہوں نے کہا دیکھیے سب علماء نے پاکستان کے سنی شیعہ شکر کریں حنفی بریلوی کسی ایک پوائنٹ پہ تو اکٹھے ہوئے, سب نے ان کا نام دیا ہے. تو اب آپ ہرڈل نہ ڈالیں, ان کو آنے دیں کراچی. خیر میں چلی گئی. قاضی صاحب نے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میرے سامنے سمیہ راحیل صاحبہ کے جو والد تھے, انہیں وہ میرے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہم نے سارے پاکستان کے علماء انکلوڈنگ ہمارے اپنے اہل تشیع کی, انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں پاکستانی عدالت کے آگے ہم نے یہ گزارش رکھی ہے کہ خواتین جو میڈیا پہ آتی ہیں ایک شرافت مندانہ لباس پہن کے آئیں, اور وہ شرافت مندانہ لباس کی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی وہ جو نامحرم جس سے خودکشی کرنے پہ تیار نہ ہو. وہ قرآن کی آیت کا شان نزول ہے نا کہ وہ لو نیک پہن کے اپنی نمائش کر کے نکل پڑتی تھی. ایک جوان تھا, وہ دیکھتا دیکھتا اس کی حالت غیر ہوئی, اس نے دیوار میں اس کا سر ٹکرایا, پتھر سے دو نیم ہو گیا. وہ خون بہتے کے ساتھ حضور کی خدمت میں گیا. اس نے کہا یہ جو جانوروں کی طرح چراگاہوں میں چرتی ہوئی بکریوں کی طرح پھر رہی ہیں, ان کے لیے بھی اسلام کا کوئی حکم ہے؟ آیت آئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنا جو دوپٹہ ہے اس کو سینے پہ ڈال لو. غور کیا آپ نے؟ ایک شرافت مندانہ لباس ہو. انہوں نے کہا شرافت مندانہ لباس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہا پاکستان میں جو پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا لباس ہے وہ سارے علماء نے شرافت مندانہ لباس قرار دیا. اس میں اتنی آستین, حالانکہ اسلام میں یہاں تک ہے, اور بس پاکستانی لباس خود شرافت مندانہ لباس ہے, اس میں کوئی عریانی نہیں. تو یہ کافی ہے, کسی نے پہنا ہوا ہو یہ لباس کافی ہے. آپ دوسروں کو دین سمجھانے, آپ اہل فتویٰ, آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ آپ فتویٰ دیں؟ اتنی جاہل دنیا ہے سوشل میڈیا پہ, یہ قتل عام کر رہے ہیں تشیع کا, اسلام کا, عقائد کا. عورت کا چہرہ کھلا رہنا جائز نہیں ہے, اس کی آواز بھی سننا جائز نہیں ہے, ڈوب کے مرو. جید عالم دین نجف اشرف کے فارغ التحصیل, خدا ان کی عمر میں اضافہ کرے, انہیں قابل رشک صحت عنایت فرمائے, اور صادق ٹرسٹ کو ان کی سرپرستی میں ترقی و ارتقاء اور اوج و عروج سے نوازے. جناب شیخ شفا, خدا ان کی عمر میں اضافہ فرمائے, کئی سالوں سے خواہش مند تھے, اور ان کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. میرے اپنے ریزنز تھے, میں نہیں آ پا رہی تھی صادق میں, لیکن ان کی خواہش یعنی ان کا حکم میرے لیے کہ میں اس امام بارگاہ میں پڑھوں, یعنی صادق میں پڑھوں. ان کو بتا دیجئے پھر کہ فتویٰ کیا ہے. عورت کی آواز تو سن نہیں سکتے, چہرہ تو دیکھ نہیں سکتے. افسوس کا مقام, صد افسوس, صد. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, تم اپنا. کتے بھونکتے رہتے ہیں, قافلے چلتے رہتے. اور وہ کیا شاعر نے اچھا کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی ایک شعر پڑھوں گی تاکہ وہ ردیف اور قافیہ کی سیٹنگ آپ کے ذہن میں ہو جائے, پھر اگلا شعر ہے جو میرے مدعا کو بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ افق پہ
افق افق پہ زمانوں کی دھند سے ابھرے، افق افق پہ زمانوں کی دھند سے ابھرے طیور، ندی، نغمے، تتلیاں، گلاب کے پھول۔ افق افق پہ زمانے کی دھند سے ابھرے طیور، ندی، نغمے، تتلیاں، گلاب کے پھول۔ اب ردیف قافیہ آپ کے ذہن میں آ گیا، اب اگلا شعر سنیے۔ وہ کہتا ہے سلگتے جاتے ہیں، چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، سلگتے جاتے ہیں، چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول۔ مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول۔ بیچارے جو افراد باصفا ہوتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، کیا کریں۔ مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول، سلگتے جاتے ہیں، چپ چاپ ہنستے جاتے ہیں، مثال چہرہ پیغمبراں گلاب کے پھول۔ بہت ہی شرم کا مقام ہے۔ میں بہت بڑا یہ معجزہ ہے قدرت کا، دوبارہ آپ کے درمیان موجود ہوں جس بیماری سے میں گزری۔ اب جو پاکستان میں ہے یہاں اس کو معلوم ہے کہ حبس کا کیا عالم ہے۔ حبس نہ بھی ہو تو مجھے اسلام نے حکم ہی نہیں دیا کہ میں بیچ میں ایک اور لیئر پہنوں۔ میں کیوں پہنوں؟ جتنا حکم ہے میں اس سے آگے کیوں بڑھوں؟ لیکن گرمی کا عالم دیکھا، اور یہ لوگوں کا مزاج ہے۔ میں ایسی باتیں کرنا نہیں چاہتی ممبر سے، لیکن پھر مجھے بعض خواتین مجبور بھی کرتی ہیں۔ پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ کینسر ہر معاشرے میں ایک آدھ جگہ موجود ہے، یہ ناسور، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ہاں، ہم ایران سے آئے، میں وہاں رہتی تھی تو میں روسری اسکارف لیتی تھی۔ اب وہ اسکارف وہاں پہ رواج بدل گیا، میں بھی زیادہ وہاں نہیں اب جاتی تھی، کم ہی جانا ہوتا تھا۔ وہاں میچنگ کرنا ڈھونڈنا بڑا مشکل۔ ایک دفعہ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو دوپٹے آ گئے، اب تو ہوتا نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا تو پھر دوپٹہ تو پاکستان کے کلچر میں ہمارے یہاں تو بہت اچھے دوپٹے ہوتے ہیں، پھر مجھے یہاں کیا ضرورت؟ پروپیگنڈا شروع ہوا جی، انہوں نے روسری لینا چھوڑ دی پر دوپٹہ۔ اللہ اکبر، دیکھیے پاکستان آئی، بیگم مرتضیٰ پویا نے بلوایا، ذرا آپ لوگوں سے دیر سے متعارف ہوئی، 2-3 سال پہلے سے تھی، 18 سال کی عمر میں پہلی بار آئی اسلام آباد پڑھنے کے لیے۔ اچھا، اب وہ حوزہ علمیہ سے آئی تھی تو وہ جیسے روسری ہم یونیورسٹی میں تو ظاہر ہے کورڈ ہوتے تھے نا بال، تو ویسے ہی تھی۔ تو خیر یہاں پہ میں نے پڑھا تو مجھے ایک بڑی پیاری میری خاتون ہیں ملنے والی، انہوں نے کہا جی خواتین کہہ رہی ہیں کچھ روز ہو گیا آپ کے بال نہیں دیکھے، وہ کہہ رہی ہیں شاید ان کے سر پہ بال نہیں، تو آپ تھوڑے سے اپنے بال ایکسپوز کریں۔ ینگ ایج تھی 18 سال کی، ابھی بھی ویسے میں ویسی ہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں کسی کے کہنے پہ کیوں کروں، نہیں ویسے مزاجن کہہ رہی ہوں، میں نے کہا میں کسی کے کہنے پہ کیوں کروں؟ انہوں نے کہا کر دینا آپ تھوڑے سے بال باہر۔ میں نے کہا نہیں میں کیوں کروں، یہ کوئی بات ہے کہ 18 سال کی لڑکی گنجی ہے، ہر طرف سے گنجی 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، میں کیوں کروں؟ خیر وہ بڑا انہوں نے ایک دن ایسے ہی میں نے سوچا اچھا کسی نے مجھے کر لیا قائل، کہا کہ اچھا عورتوں خواتین کی مجلس ہے تو کیا ہوا، اچھا ٹھیک ہے کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے تو پردہ ہی کرنا چھوڑ دیا۔ افسوس کا مقام ہے، تعجب کا مقام ہے۔ کبھی سوشل میڈیا پہ یہ بھی کامنٹ کیا کریں کہ آج سے ہم یہ پریکٹس اڈاپٹ کریں گے، آج سے ہم نے آپ کے خطاب میں یہ سیکھا، ہم نے یہ حاصل کیا، ہم لبریز دامن کے ساتھ اپنے گھروں کو گئے، ہمیں نئی بات پتہ چلی۔ شکر کیا کریں کہ میں آپ کے درمیان ہوں۔ کبھی یہ بھی کہہ دیا کریں کہ خدا نے آپ کے ذریعے ہماری تربیت کا اہتمام کر دیا۔ آداب
یہ بہت افسوس کا مقام ہے. یہ جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو درمیان میں سے نکالیں. مکھی ہمیشہ گندگی اور غلاظت پہ بیٹھتی ہے. کبھی کسی اچھی بات کو بھی اپریشیٹ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ کبھی خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کبھی خالق کی بارگاہ میں شکر گزار نہیں ہو سکتا. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ معصوم کا امتحان کیوں ہے؟ کہا ایک اس کی ریزن، وقت اب ختم ہوا، اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ اگر معصوم ابتلا و آزمائش میں قرار نہ پاتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ خدا ہیں. انسانوں کے رول ماڈل قرار پا نہیں سکتے تھے. انسانوں کے لیے خالق کائنات نے انہیں نمونہ عمل بنا کے بھجوایا. لیکن اگر ان کا امتحان نہ ہوتا، آزمائش میں مبتلا نہ کیا جاتا، تو پھر لوگ کہتے یہ خدا ہیں، پھر وہ رول ماڈل نہیں ہو سکتے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو پھر وہ رول ماڈل کیسے ہیں؟ کیوں جب وہ ان کے ساتھ وہ مسائل ہی نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، پھر وہ رول ماڈل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں، انہیں اولاد کی محبت ہے، انہیں رشتوں کی محبت ہے، ان کے بدن پہ چوٹ لگتی ہے، انہیں درد محسوس ہوتا ہے، ان کا لہو بہتا ہے، ان کے آنسو بہتے ہیں، انہیں بھوک لگتی ہے، وہ شدت پیاس کو محسوس کرتے ہیں. اور اس سب کو جب وہ راہ حق میں تو اگلے روز جو شخص اس کمرے میں ہو اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. کہا کہ اچھا مجھے وہی کمرہ چاہیے. کہا کیوں تم اپنی زندگی کے دشمن ہو؟ کہا مجھے ہر صورت میں ہر قیمت پر وہی کمرہ چاہیے. کمرہ دے دیا. آگے سیٹرڈے مارننگ تھی، غسل زیارت کیا، حرم میں گئے، نماز پڑھی، دعا کی، امام سے ملتجی ہوئے اور التماس کی کہ اے میرے کاروان کربلا ابا عبداللہ، مجھے موت سے خوف نہیں، لیکن میں یہ معمہ حل کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں شب جمعہ ہر کوئی اس کمرے میں مر جاتا ہے، تو آپ میری زندگی بخش دیجئے تاکہ میں سمجھ سکوں اور دوسروں کو بھی بتلا سکوں. سیٹرڈے گزرا، دن گزرتے گئے، شب جمعہ آ گئی. روزانہ حرم میں جاتے ہیں، بار بار آقا کو یاد دلاتے ہیں، دعا کرتے ہیں. جب شب جمعہ آئی تو حرم سے واپس لوٹے نصف شب کے قریب اور کمرے میں آئے. باوضو ہیں، اعمال کر کے آئے ہیں شب جمعہ کے، تو اپنے آپ کو بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ مجھے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، اور مجھے دیکھنا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ اتنے میں جب نصف شب ہوئی تو کمرے سے ایک ایسی آواز سنائی دی کہ میرا دل لرزنے لگا. میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، لیکن آواز میں درد ایسا تھا، سوز ایسا تھا کہ میں بچپنے سے صف اعضاء پر شرکت کرتا رہا. میں نے بڑے بڑے مرثیہ خوان سنے، لیکن ایسا سوز کبھی نہیں، ایسی آواز کبھی میری سماعتوں سے نہیں ٹکرائی. اتنا درد تھا اس آواز میں کہ میں اپنے دل کو سہلانے لگا، میرا دل لرزنے لگا. میں جلدی سے زمین پہ بیٹھ گیا. میں نے خود کو سمجھایا، بڑی مشکل سے میں لڑکھڑاتی زبان سے پکارا کہ مجھے ابا عبداللہ الحسین کی قسم مجھے بتائیے آپ کون ہیں اور یہ مرثیہ کس کا ہے. ایک بار پکارا، دو بار. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے جو جواب ملا اس سے میں اور لرز گیا. جواب آیا، رضا سراج، میں حسین کی ماں ہوں، میں حسین کی ماں ہوں. دست ادب جوڑ کے کہا بی بی آپ یہاں کیوں تشریف لائیں؟ کہا رضا سراج کیا تمہیں معلوم نہیں آج شب جمعہ ہے؟ کہا تو بی بی حرم تو روڈ کے اس جانب ہے. کہا رضا سراج میں ہر شب جمعہ حسین کی زیارت کے لیے آتی ہوں. تو بی بی آپ ادھر کیوں نہیں گئیں؟ یہاں یہ تو کمرے کا وسط ہے. کہا رضا سراج یہ وہ مقام ہے جس کو مقام علی اکبر کہتے ہیں. یہاں حسین کا علی اکبر گھوڑے سے گرا. تمہیں معلوم ہے کہ حسین کو علی اکبر کتنے پیارے تھے. میں پہلے یہاں آتی ہوں
تاکہ حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کروں۔ حسین کے لیے علی اکبر کی شہادت کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ عظمت الرضیہ وجلت المصیبہ، کائنات کی سب سے بڑی مصیبت جب علی اکبر گھوڑے سے گرے، اور شیخ حر عاملی نے اور مقتل نویسوں نے جو کربلا کے حالات بیان کیے ہیں، قوم بنی اسد نے جو حالات بیان کیے ہیں، تفصیلات میں بیان نہیں کر سکتی۔ بس آپ سے یہ عرض کروں گی کہ جو حسین نے تقسیم بندی کی تھی کہ پہلے اصحاب، اس کے بعد اہل بیت، اور اہل بیت میں سب سے آخر میں علی اکبر، تو جب علی اکبر بارگاہ حسینی میں آتے تھے تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ حسین محبت کی وجہ سے ان کو لوٹا دیتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ آقا یہ چاہتے تھے کہ علی اکبر سب سے آخر میں شہید ہوں تو واپس لوٹا دیتے تھے۔ لیکن جب آخری بار علی اکبر آئے تو امام نے فرمایا علی اکبر ادبر، پھر فرمایا اقبل، بیٹا ذرا میرے سامنے آؤ، تھوڑا سا چلو۔ علی اکبر چلے، سر سے پیر تک دیکھا۔ علی اکبر ذرا ادھر کو جاؤ، ادھر کو گئے، سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ اس کے بعد آقا نے اجازت دی، خیمے میں آئے۔ کربلا کے قاتلوں نے کہا کربلا کی دو رخصتیں بہت مشکل ہیں، ایک رخصت حسین اور ایک رخصت علی اکبر۔ 70 کا عدد عربی زبان میں تکسیر کے لیے، مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے۔ 70 بار سے مراد 70 نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ علی اکبر باہر آنے کی کوشش کرتے تھے، مستورات اندر کھینچ لیتی تھیں۔ علی اکبر باہر کی جانب آتے تھے، کوہرام ماتم بپا تھا۔ آخر جب باہر آئے، گھوڑے پہ سوار کیا، سامان جنگ سے، اسلحے سے لیس کیا، زرہ پہنائی، نیزے، تلواریں، اسلحہ علی اکبر کو حسین نے تیار کیا۔ جب گھوڑے پہ سوار ہوئے تو آقا نے دست دعا بلند کیے۔ کربلا میں وہ 7 مقامات جہاں پہ حسین بلند آواز سے روئے، بکا بکا ان عالیہ، ان میں سے ایک مقام یہ ہے جب علی اکبر میدان کی جانب جانے لگے، حسین نے دست دعا بلند کیے، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، بار الہ اس قوم کے ظلم پہ گواہ رہنا، مجھ سے میرا کڑیل جوان علی اکبر چھین لیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، آقا پیچھے پیچھے پیدل چلے، تھوڑا سا فاصلہ طے کیا۔ جوان نے پلٹ کے دیکھا، بابا آپ میرے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم چلو۔ بابا آپ میرے پیچھے نہ آئیے۔ کہا بیٹا تم چلو۔ وجہ دریافت کی، بابا آپ مجھے بتائیے آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر میں تمہیں بتا بھی دوں تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کوئی تمہارا جوان بیٹا ہی نہیں، تم اس کیفیت کو پا نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارا کوئی کڑیل جوان بیٹا نہیں۔ علی اکبر نے کمال انکسار سے دست ادب جوڑ کے کہا بابا میں کیا کروں؟ جیسے ہی گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی سیاہ برقع پوش مستور ہے جو گھوڑے کے سامنے آ کے راستہ روکتی ہے اور کہتی ہے علی اکبر تو جوان ہے، حسین کا سن زیادہ ہے۔ علی اکبر میرا حسین 2 محرم کا بھوکا پیاسا ہے، میرے فرزند نے صبح سے 70 جنازے اٹھائے ہیں۔ میدان میں آئے، حملہ کیا، بس 3 حملے اس شہزادے نے کیے، قلب لشکر پہ، میمنے پہ، میسرے پہ۔ جیسے ہی 3 الگ الگ جگہوں پہ حملہ کیا، پورا میدان خالی ہو گیا، فوج بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگ گئی، میدان خالی۔ اب شہزادہ لوٹا، البتہ علی اکبر کے لوٹنے میں ایک وجہ اور بھی ہے۔ کہتے ہیں جناب ثانی زہرا نے اماں فضہ کو در خیمہ پہ کھڑی کیا اور مقتل کے حالات دریافت کر رہی تھیں، اماں فضہ بتلا رہی تھیں، یا ایک مرتبہ فضہ نے زور سے منہ پیٹ لیا۔ کہا اماں فضہ کیا ہوا؟ کہا بی بی میں تجھے، بی بی تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کہا نہیں اماں فضہ مجھے بتا۔ کہا بی بی علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہیں حملے کے لیے تو حسین پیچھے پیچھے پیدل دوڑتے ہیں اور پھر منہ کے بل گر جاتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں مہلن مہلا یا علی اکبر، مہلن مہلا یا علی اکبر۔ میرے جوان گھوڑے کا رخ میدان کی جانب رکھ، لیکن
ایک مرتبہ اپنا چہرہ مجھے دکھا دے۔ زینب نے اسی وقت سجدے میں سر رکھا، بار الہ ایک مرتبہ شہادت سے پہلے علی اکبر کو اپنے بابا سے ملا دے۔ میدان خالی ہوا، شہزادہ لوٹا، حسین کے پاس آیا۔ اب علی اکبر تاریخ کے سپرد کر رہے ہیں یہ کلمات، چونکہ علی اکبر ایک بابصیرت جوان ہے، تاریخ کو بتلا رہے ہیں۔ اگر نہ بتاتے تو یہ پروپیگنڈا ہوتا کہ اگر علی اکبر بھوکے پیاسے ہوتے، حسین بھوکے پیاسے ہوتے تو ایسی جنگ کیوں ہوتی۔ اسی لیے روز عاشورہ حسین بھی پکار رہے تھے، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو۔ اور علی اکبر نے بھی بلند آواز سے کہا، بابا لوہے کی زرہ بدن کو کاٹ رہی ہے، شدت پیاس سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، بابا آپ ساقی کوثر کے فرزند ہیں، کیا 2 گھونٹ پانی کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ کہا بیٹا تم جاؤ، ابھی ساقی کوثر خود بنفس نفیس تمہیں سیراب کریں۔ کمال صبر سے علی اکبر کو ایک بار پھر روانہ میدان کیا، میدان میں لوٹے، آ کے آواز دی، مبارز طلبی کی۔ اب جب علی اکبر حسین سے گفتگو کر رہے تھے تو لشکر کے کمانڈر آپس میں سر جوڑے ہوئے تھے۔ فوج نے انکار کر دیا شیر کا مقابلہ کرنے سے، کہا کوئی علی اکبر کے مقابلے پہ جانے کو تیار نہیں۔ تو عمر ابن سعد نے کہا اب کیا ہوگا؟ تو حسین بن نمیر آگے بڑھا، اس نے ایک اور کمانڈر کو بلایا، اس کے کان میں کچھ کلمات کہے، پھر اس نے امیر لشکر سے کہا گھبراؤ نہیں، ہم ایک جنگی حربہ استعمال کریں گے، ان ہاشمیوں سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن ہم دھوکے سے قتل کریں گے۔ حسین بن نمیر، فوج میدان میں آئی، حملہ ہوا، علی اکبر نے لڑنا شروع کیا۔ حسین بن نمیر ایک گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہوا، 9 میٹر کا نیزہ ہاتھ میں تھا، دور سے علی اکبر کو تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے اے جوان مرحبا بکا یا فتح، جوان مرحبا، تو نے تو حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دی، تیرے دادا حیدر کرار یاد آ گئے، ایسی جنگ۔ وہ بڑھ رہا تھا علی اکبر کے گھوڑے کی جانب رفتہ رفتہ، اور ہاتھ لہرا لہرا کے تعریف کر رہا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے اوپر ایک بے چینی اور اضطراب طاری کیا، خیمہ گاہ کی جانب بھی دیکھتا تھا اور پھر علی اکبر کی تعریف کرتا تھا۔ یا ایک مرتبہ اس نے دیکھتے دیکھتے کہا، زبان لڑکھڑانے لگی، کہا علی اکبر میں تو تیری جنگ سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن کیا کروں سامنے تیری پھوپھیاں دکھائی دے رہی ہیں، زینب و ام کلثوم میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ لمحے بھر کے لیے جوان نے پلٹ کے دیکھ لیا، جیسے ہی پلٹ کے دیکھا اس ملعون نے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے 9 میٹر کا نیزہ قلب علی اکبر میں اتار دیا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک ملعون آیا، اس نے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو کے ایک وزنی گرز پوری شدت کے ساتھ علی اکبر کے سر پہ دے مارا، سر 2 نیم ہو گیا، سر کتاب کی طرح کھل گیا۔ اب اہل سنت کے بہت بڑے مقتل نویس ہیں خطیب خارزمی، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اپنے مقتل میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جوان کا سر گھوڑے کی پیشانی پہ گرا، گرم خون کی گاڑھے گرم خون کی دھاریں حیوان کی آنکھوں میں گئیں، بازو علی اکبر کے آویزاں ہو گئے۔ علی اکبر نے گرتے گرتے آواز دی، السلام علیکہ یا بتا۔ خطیب خارزمی کہتے ہیں اب گھوڑے کو جوان کو لے کے خیمہ گاہ حسینی کی جانب آنا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خون گیا، میدان میں بہت سے گھوڑے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، حیوان نے اپنا راستہ کھو دیا، بجائے اس کے کہ وہ خیام حسینی کی جانب لے کے آئے۔ فَحَمَلَهُ الْجَوَادِ إِلَى مُخَيَّمِ الْعَادَةِ فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ إِرْبًا إِرْبًا۔ وہ حیوان علی اکبر کو لے کے دشمن کی اردوگاہ کی جانب چلا گیا۔ جب وہاں پہنچے دشمن کو شکار مل گیا، نیزوں سے، تلواروں سے، تیروں سے، خنجروں سے، پتھروں سے علی اکبر کے بدن نازنین کی پذیرائی ہونے لگی۔
خطیب خوارزمی کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ حسین ایسا بہادر شجاع جوان مرد کیوں مجبور ہوا گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ کربلا کی ریت پہ گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل حسین کیوں گھسٹنے لگے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ذوالجناح علی اکبر کو دشمن کی اردوگاہ میں لے گئے. حسین مقتل میں آئے، آ کے جوان کا لاشا ڈھونڈا لیکن لاشا دکھائی نہیں دیا. حسین نے صاح الحسین 7 مرات 7 بار حسین پکارے، میرے جوان، میرے شہزادے، میرے لاڈلے علی اکبر، میرے کڑیل جوان، تم کہاں کھو گئے؟ لیکن کوئی آواز نہیں. جب 7ویں بار پکارا تو علی اکبر کی دھیمی سی آواز، کمزور سی آواز نکلی. امام نے اعجاز امامت سے سنا. اب جب امام ادھر جانا چاہتے ہیں تو اتنے گھوڑے ہیں، اتنا لشکر ہے میدان میں کہ چلنے کا راستہ نہیں. مجبور ہو کے حسین نے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل کربلا کی خاک پہ چلنا شروع کیا. علی اکبر کے بدن تک پہنچے. جب گئے تو سامنے کیا منظر دیکھا؟ علی اکبر کا لاشا عباس کے لاشے سے مختلف نہ تھا. ساری ہڈیاں کرچیوں میں بٹ چکی ہیں. علی اکبر کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں. اتنا شدید حملہ ہوا، بالسیوف، بالرماح، بالسہام، تلواروں سے حملہ ہوا، خنجروں سے حملہ ہوا، تیروں سے حملہ ہوا. حسین آگے بڑھے، دیکھا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں. حسین نے جلدی سے آگے بڑھ کے اپنے لب علی اکبر کے لبوں پہ رکھ دیے. دشمن میں منادی ہو گئی، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، حسین مر گئے. آیت اللہ امینی فرماتے ہیں یہاں پہ دشمن نے غلط بیانی نہیں کی، واقعاً تاثر یہ تھا کہ حسین کی جان نکل گئی. اور آیت اللہ امینی ساری زندگی یہ کہتے تھے کہ حسین کی شہادت کا وقت اور ہے، حسین کی جان نکلنے کا وقت اور ہے. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا شہادت کا وقت وہ ہے جب قاتل پشت پہ سوار تھا، جب خنجر کی 13 ضربیں لگی، جب سر تن سے جدا ہوا، وہ حسین کی شہادت کا وقت ہے. لیکن حسین کی جان اس وقت نکل گئی تھی جب علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل دیکھا. حسین نے زخم کا اندازہ کرنا چاہا، ذرا سا برچھی کو ہلایا، جوان ایڑیاں رگڑنے لگا. ہاتھ کو روک دیا، ہاتھ کو روکا، کہا بیٹا کوئی آخری وصیت ہے تو بتا. کہا بابا 2 گھونٹ پانی مل جائے گا. کہا یا بنی بعدک العفا، علی اکبر تیرے بعد جینے پہ خاک ہے. اس کے بعد حسین نے علی اکبر کا سر ایک زانو پہ رکھا، ایک زانو علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی نیزے کی آنی کو پکڑا، ایک ہاتھ علی اکبر کی پیشانی پہ رکھا. اب جو نیزے کی آنی کو ہلایا، جوان کا کلیجہ الجھ کے باہر آنے لگا. حسین نے ہاتھ روکا، نجف کی جانب رخ کیا، کہا فاتح خیبر آؤ، مشکل کشا علی آؤ، یا علی ادرکنی، میرے ساتھ آ کے کربلا کے خیبر کو فتح کرو. برچھی کے پھل کو ہلایا، جوان کا کلیجہ الجھ کے باہر آیا. علی اکبر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دم توڑ گئے. انا للہ